الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں چند لڑکے پٹاخے بجا رہے تھے۔ میں تو تھوڑے سے وقت کے لیے گیا، یعنی ایک تعلق والے کو کوئی چیز دینی تھی، دروازے پہ دستک دی، اس کے آنے تک انتظار کی، وہ آیا اور کو وہ چیز دی اور واپس آ گیا۔ یہ تھوڑا سا دورانیہ ہے۔ ان پٹاخوں کی وجہ سے میرے سر میں درد پڑ گیا۔ تو جب میں واپس موڑنے کے لیے اپنی سواری پہ بیٹھا تو سامنے والے گھر سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے ان نوجوانوں کو سمجھایا کہ ہم پریشان ہیں، آپ کی وجہ سے تنگ ہیں، آپ نے شور مچایا ہوا ہے۔ یہ نوجوان تھے، لڑکے تھے، بس کھلنے لگے، ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہہ کے مارنے لگے، اور وہ بندہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں نے ان نوجوانوں میں سے ایک کو قدرے ان سے سنجیدہ پایا، تو میں ان کے قریب گیا اور اس کو سلام کیا اور میں نے اس کو سمجھایا۔ میں نے کہا، بیٹا، میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا دورانیہ یہاں ٹھہرا ہوں، میرے سر میں بھی درد پڑ گیا ہے، میرے کان پھٹتے ہیں، ایسے لگتا ہے آپ کے پٹاخوں کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ کتنی تکلیف میں ہوں گے جو آس پاس رہ رہے ہیں، اور میں نے مشاہدہ بھی کیا ہے، ان آس پاس رہنے والوں میں سے ایک نے آپ سے گزارش بھی کی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں تنگی ہو رہی ہے، تو میرے پیارے، آپ یہ کام چھوڑ دیں، پٹاخے نہ بجائیں۔ ان کے بجانے سے بظاہر کوئی فائدہ نہیں لگ رہا، نقصان ہو رہا ہے، فائدہ نہیں لگ رہا، کہ آپ کا مال بھی ضائع ہو رہا ہے، فضول خرچ اسراف میں بھی آپ شامل ہو رہے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کے زمرے میں بھی آ رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ، اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ہمسائے، آپ کے اڑوس پڑوس والے یہ تنگ ہیں، ڈسٹرب ہیں۔ بات بیچارہ وہ مان گیا۔ جب میں اس سے، جو قدرے سنجیدہ لگ رہا تھا، جب میں اس سے گفتگو کر رہا تھا تو قریب کے 2-3 لڑکے تھے، نوجوان، وہ بھی قریب آ گئے، انہوں نے بھی بات سنی۔ میں نے پھر ان کو احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی آگاہ کیا کہ میرے پیارے، ہمسایوں کے حقوق ہیں، بہت زیادہ تاکید آئی ہے، بہت کچھ سمجھایا۔ الحمدللہ وہ میری بات اس وقت تو مان گیا اور میں چل پڑا۔ یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو آج پیش آیا، تو میں نے کہا کہ میں آپ حضرات سے اس بارے میں گفتگو کروں، آپ کو آگاہی دوں کہ ہم حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ہمارے اندر بہت کم لوگ ہیں جو حقوق اللہ کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی کئی گنا کم ہیں وہ لوگ کہ جو حقوق العباد کی رعایت رکھتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں، نہیں رکھتے۔ سب سے زیادہ تکلیف میں ہمسایہ ہوتا ہے، ہمسایہ کی وجہ سے، اس کے کسی عمل کی وجہ سے۔ کتنے لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ آپ ہمسائے ہیں ان لوگوں کے کہ جن کے ہاں موٹر سائیکل ہے، کار ہے، جب وہ آ جاتے ہیں
تو کار پہ بیٹھے بیٹھے ہی ہارن بجاتے ہیں، گاڑی کا ہارن بجاتے ہیں، گھر کا ہارن بیل بجائیں تو جچتا ہے، لگی ہوئی بھی ہے بیل، اسی لیے ہوتی ہے۔ ہم ہارن بجاتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر، گاڑی کا، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے موٹر سائیکل کا ہارن بجاتے ہیں، اور یہ اطلاع دے رہے ہوتے ہیں ہم بظاہر اپنے گھر والوں کو، اور اس ہارن کا شور جو سنائی دے رہا ہوتا ہے وہ پورے محلے میں سنائی دے رہا ہوتا ہے۔ کتنی تکلیف دہ امر ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ کیا پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ آپ کی وجہ سے اڑوس پڑوس کے لوگ متاثر تھے، پریشان تھے، اذیت میں تھے، تنگی میں تھے آپ کی وجہ سے؟ کیا باز پرس نہیں ہوگی؟ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، میں اگر عرض کروں تو 20 مسئلے نکل آئیں گے، سینکڑوں مسئلے نکل آئیں گے کہ جس کی وجہ سے ہم سب پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کی چھت ہمسائے کی چھت برابر ہے، آپ کے بچے ہمسائے کی چھت پہ جا کے کھیلتے ہیں، کتنی تنگی ہوتی ہوگی ان کو، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میرے بچے میری چھت پہ تو کھیلیں اگر کھیلیں، لیکن نہیں، میرے بچے میری اپنی چھت پہ بھی کھیلتے ہیں، ہمسائے کی چھت پہ بھی جا کر ڈسٹرب کرتے ہیں ان کو۔ ہمسائے نے جو ہے وہ پرندے پالے ہوئے ہیں، مرغے پالے ہوئے ہیں، مرغیاں پالی ہوئی ہیں ہمسایوں نے، تو اب وہ مرغا جو ہے نام تو اللہ کا لیتا ہے، اذان دیتا ہے مرغا، بانگا اذان دیتا ہے، بانگ دیتا ہے، لیکن یہ آپ کی چیز ہے، اور آپ کے مرغوں کی وجہ سے اور بار بار آوازیں نکالنے کی وجہ سے آپ کے ہمسائے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس سے۔ مجھے یاد ہے ہم سے کہیں دور ایک گھر میں کسی نے مور پالے ہوئے تھے، وہ جب مور آواز نکالتا تھا یقین جانیے ہم سب ڈر جاتے تھے۔ پرنالہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اوپر سے پرنالہ ہے وہ نیچے آئے، پیپ کے ذریعے سے پانی نیچے آئے، نہیں، وہ پرنالہ اوپن ہے، اور جب اوور فلو ہوتی ہے ٹینکی تو اس کا پانی چھت پہ گرتا ہے، چھت کا پانی پرنالے سے گرتا ہے، اور ہوا جب چلتی ہے تو وہ پانی ہمسائے کے دروازے گیٹ پہ جا کر وہ ٹکر مارتا ہے، چھینٹے وہاں جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے، فرمایا کہ میرے پاس جبریل ہمسائے کے حقوق بیان کرنے کے لیے اتنی دفعہ آئے، بار بار آئے، مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں ہمسائے کو حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ ارے میرے پیارے، اتنی تاکید ہے ہمسایوں کے حقوق کی، فرمایا گیا کہ اگر تم کوئی چیز کھاؤ تو اس میں شوربہ پکاؤ، جو چیز تم پکاؤ اس میں پانی زیادہ ڈال دو، ہمسایوں تک اس کی خوشبو جو جائے گی، ان کی طبیعت کا تقاضا بھی یہی ہوگا یہ چیز ہم کھائیں، شوربہ بڑھا دیا کرو پانی ڈال کے، ہمسایوں کو بھی دیا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا، ہمیں آداب سکھائے گئے کہ اگر کوئی فروٹ وغیرہ لے کے آتے ہو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو، تاکہ آپ کے غریب ہمسائے ان چھلکوں کو دیکھیں گے، ان پر کیا گزرے گی۔ ہمیں تو ایک آم میسر نہیں ہے، یہاں پر تو 5 کلو 10 کلو جتنے چھلکے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تاکید کی گئی ہے میرے پیارے، یہاں تک ہمیں حقوق کا آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ اگر یتیم بچہ ہے اس کے سامنے کوئی باپ اپنے بچے پر شفقت کا ہاتھ نہ پھیرے، اس یتیم بچے کی آہ نہ نکل جائے، اس کو اپنا ابا یاد نہ آ جائے۔ ہمیں تو یہ سمجھایا گیا اور سکھایا گیا ہے میرے پیارے، ہم تو مسلمان ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دیکھ لیجئے،
حضرات صحابہ کرام کے طور طریقے دیکھ لیجئے، بزرگان دین کے جو زندگی ہے ان کو دیکھ لیجئے، کیا ہمیں سکھا گئے ہیں اور ہم کہاں چل رہے ہیں۔ لحاظ رکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، ہمسایوں کا بالخصوص بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اچھا ہمسایہ نصیب فرمائے اور ہمسایوں کے حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔